اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی عملا۔ تو پیارے ناظرین، جیسا کہ پہلے بھی میں تصور اسم اللہ ذات یعنی علم اکثیر پر بات کر چکا ہوں، جو ہمارے پیر و مرشد حضرت سخی سلطان العارفین، برہان الواصلین، مقتدائے کاملین، فنا فی ذات عین یاہو حضرت سخی سلطان باہو قدس اللہ سرہ العزیز نے اپنی تمام کتب میں یہ تقریباً بات یہ علم اکثیر کے بارے میں یعنی تصور اسم اللہ ذات کے بارے میں آپ نے بات کی۔ تو سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا سارا فقر روحانیت اسم اللہ ذات پر کھڑی ہے۔ تصور اسم ذات، وہ مجھے بعض لوگ پوچھ رہے تھے کہ کیا آپ اس کے کرنے کا طریقہ کیوں نہیں بتا رہے؟ تو میرے دوستو، سب سے پہلے ہم بات کریں گے جو اولیاء نے، عارفین نے لکھا ہے کہ طریقت میں سب سے پہلے بندہ فنا فی الشیخ ہوتا ہے، اس کے بعد فنا فی الرسول ہوتا ہے، اس کے بعد فنا فی اللہ اور بقا باللہ جو بھی منازل اس کے بعد آتی ہیں۔ جب تک کسی کامل مرشد کے آپ طالب نہیں ہوتے، مرید نہیں بنتے، آپ پر کبھی بھی فنا فی الرسول کی منزل نہیں آ سکتی۔ یہ تو سارے اولیاء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ سب سے پہلے کامل مرشد ہے، وہ جیسی آپ کو چلائے آپ نے ویسے چلنا ہے۔ اس کے بعد تصور اسم محمد ہے اور اس کے بعد تصور اسم اللہ ذات ہے۔ اور میں بڑا حیران ہوں، بعض کچھ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں آپ کو اسم اللہ ذات کے طریقے کا نہیں پتہ ہو۔ میرے بھائی یاد رکھ، یہ دونوں جہان کا راز ہے۔ اسم اللہ ذات ایک اللہ کا خاص راز ہے۔ کیسے؟ ایک منٹ میں آپ کو بتا دوں میرے دوست۔ آپ کہتے ہیں فلاں تنظیم سے رابطہ کریں، فلاں تنظیم سے رابطہ کریں، تو میرے دوست یاد رکھو، آپ جس بھی تنظیم سے رابطہ کر لیں، آپ کو حقیقی اسم اللہ ذات کرنے کا طریقہ کوئی بھی نہیں بتائے گا، کوئی بھی نہیں بتائے گا۔ آپ کو علیحدہ علیحدہ طریقے بتا دیے جائیں گے، قریب قریب لے جا کر چھوڑ دیا جائے گا، مگر حقیقت میں تصور اسم اللہ ذات کیسے اس جگہ پر نقش کیا جائے کہ جس جگہ پر جا کر بندہ اللہ کا کامل ولی اللہ بن جاتا ہے، تو اس کے لیے میرے دوست کسی کامل مرشد کا بیعت ہونا پڑے گا، غلامی کرنی پڑے گی، نوکری کرنی پڑے گی، اس کے بعد کہیں جا کر وہ راز عطا کرے گا، وہ جو محنت کے بعد ملتا ہے اللہ کا وہ راز، پھر وہ راز الہی بندے کو ملتا ہے۔ آپ لوگ فنا فی الشیخ کو چھوڑ کر اور ڈائریکٹ ہی کہتے ہیں جی اللہ کا طریقہ بتا دیں۔ یار ہمیں ایسی طریقت نہیں آتی۔ ہم جو طریقت ہمارے پیر و مرشد نے سمجھائی ہے وہ یہ طریقت ہے، ہم نے پہنچنا اسم اللہ ذات تک کی ہے، پر طریقت یہ کہتی ہے سب سے پہلے ہم نے فنا فی الشیخ اپنے مرشد کی تابعہ داری کرنی ہے، ان کے نقش قدم پر چلنا ہے، ان سے محبت کرنی ہے، دل جان مال جان ان کے قدموں پر نثار کرنا ہے، اپنی جان کو مارنا ہے، اپنی آپ کی نفی کرنی ہے، ان مرشد کا ثبات کرنا ہے اور اپنے آپ کو مرشد کے رنگ میں رنگنا ہے، کیونکہ یہ صبغۃ اللہ کا رنگ ہے، اس رنگ میں رنگنا ہے، کیونکہ اس کے بغیر اللہ کی پہچان ناممکن ہے۔ اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور اور اسم اللہ ذات کا تصور، یہ محض باتوں میں تو آپ سارے کر لیں یا میں کر لوں، لوگ کر لیں، تو میرے دوستو ہماری یہ طریقت خالصاً جو ہے وہ بالکل حق اور سچ ہے۔ جس طرح ہم نے طریقت کو پایا، روحانیت کو پایا، وہی طریقہ ہم اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں، جس میں میں نے کوئی کجی نہیں رکھی۔ ابھی تو ابتدا کی ہے۔ بعض نے مجھے یہ بھی کہا کہ آپ بڑا چھپا کر کجی رکھ کر آپ کو پتہ نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، اور میرے دوست ابھی تو ابتدا کی ہے، بیانات سنے کب ہیں؟ ابھی تو میں نے مرشد کی ذات پر لاکھوں تقریریں کرنی ہیں۔ ابھی اس میں محمد کی میم کے فضائل، ہا میم دال، اس میں محمد ان 4 حروف سے بنتا ہے۔
अभी तो हमने इसकी तरफ जाना है। फिर शान मोहम्मद मर्तबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना है, फिर मर्तबा मोहम्मद में गुम होना है, उनके बाद इसमें अल्लाह ज़ात मुतजल्ला होता है बंदे के ऊपर। तो मेरे दोस्तों, आइए आज हम ये तरीक़त का जो सिलसिला है फ़ना फ़िल शेख से शुरू करते हैं फिर दोबारा। और मैं आपको बताऊं, फिर हम इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहले समझेंगे, इसमें मोहम्मद की तारीफ़ को, मोहम्मद के मर्तबे को, इसमें मोहम्मद की अज़मत और फजीलत को। अरे आपको पता है इसमें मोहम्मद चीज़ क्या है? मैं हैरान हो गया कमेंट्स देने वालों पर भी। तकरीरें पूरी सुनी नहीं, अभी इब्तदा में भी पैर नहीं रखा और इंतहा की बातें शुरू कर दी। यार मेरा बयान सुना करें, अपने दिलों को जिंदा करें, सबसे पहले अपनी नफ़ी करें। अगर अल्लाह को, ये मेरा चैनल सिर्फ उन लोगों के लिए जो अल्लाह का इरफान हासिल करना चाहते हैं। मैं सिर्फ बातें उन लोगों के लिए, ये अपने नाज़रीन के लिए खालसन, इसके मेरा कोई मकसद नहीं है पैसा कमाना, कोई मकसद नहीं है किसी को नीचा दिखाना, कोई मकसद नहीं है अपनी मशहूरी करनी। ये महज फ़ी सबीलिल्लाह तहफ़्फ़ुज़ शान औलिया अल्लाह और मिशन औलिया अल्लाह। जो औलिया अल्लाह का ख़ास मिशन था वो इसमें अल्लाह ज़ात हैं। वो मुर्दा क़ुलूब को ज़िंदा करना, आलम नासूत, आलम मलाकूत, जबारूत, लाहूत, बाहूत, याहूत और हुवियत की हा में जाना, ये सैर लाहूती है। हम तो इसकी बातें करते हैं और मुझे कोई किसी से मतलब नहीं है, लालच नहीं है, चैनल की कमाई नहीं है। सिर्फ मेरे दोस्तों, आज मैं आपसे ये बातें करना चाह रहा हूँ, कोई तकरीर नहीं आज मैं कर रहा। सिर्फ मैं आप अपने दोस्तों को, और जो तालिब हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के, तालिब हैं इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो मेरे दोस्तों वो एक तरीक़त के रस्ते की तरफ से आए, उस रस्ते की तरफ से आए जिस रस्ते से सारे औलिया अल्लाह का इरफान हासिल कर चुके हैं। वो भगत कबीर का शेर है ना कि जिस चीज़ को तो ढूंढन जावे कद आवे तेरे हाथ, कहे कबीर तद नुपाइये जद पेती लइये साथ। तो वो पेती कौन है? मुर्शिद कामिल। मुर्शिद के बगैर वो राज इलाही नहीं मिलता। जब मुर्शिद खुश हो जाता है, मुर्शिद राजी हो जाता है, कितनी मशहूर बात है, आप लोगों ने भी सुनी होगी। मैं अपने नाजरीन को एक बार फिर सुनाता हूँ कि जब मुर्शिद खुश हो जाता है फिर वो कैसे अल्लाह का इसम अता करता है। ये गोलड़ा शरीफ है पाकिस्तान में, पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह। आपका पीर खाना है सियाल शरीफ, हज़रत शमसुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह। क्या आपके मज़ार मुबारक पर शमसुद्दीन सियाल उर्स लगा था, लंगर पक रहा था, आटा गूंदा गया, वो एक कुत्ता आया, उसने आटे में मुंह मार दिया, आटा जूठा हो गया। मुरीदैन ने वो आटा उठाकर बाहर फेंक दिया, कहीं साइड पर रख दिया। हज़रत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह को जब पता चला तो वो कहने लगे, यार ये आटा किसने रखा है? या हज़रत मेहर अली शाह साहब, इसमें आप मुरीद है ना उस दर के शमसुद्दीन सियालवी के, तो आप अपने पीर भाइयों से पूछते हैं ये आटा क्यों रखा है? और मेरे अली यहाँ कुत्ते ने मुंह मार दिया था तो इसलिए बाहर फेंक दिया या बाहर रख दिया। पीर मेहर अली शाह ने जब सुना ना, अल्लाहु अकबर, वो सारा आटा उठाया अपने घर ले गए और वही आटा जितने दिन पका आपने पका कर खाया। कुछ दिनों के बाद हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं, दोस्तों वो लंगर वो आटे का क्या बना था? मुझे बताया गया था कि आटे में कुत्ते ने मुंह मार दिया। हज़रत वो हमने बाहर फेंक दिया था, डाल दिया था, तो वो मेहर अली शाह उठा कर ले गया और फरमाया बुलाओ मेहर अली शाह को। हज़रत पीर मेहर अली शाह आ गए तो ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी फरमाने लगे, ओ मेहर अली आपने वो आटा क्या किया? अर्ज़ करने लगे, या हज़रत आपके दर का आटा था, आपके दर का लंगर था, तो हज़रत मैंने उठाकर वो लंगर तबरकन खा लिया जितने दिन भी मैंने खाया। तो हुजूर मैंने आपके दर का फरमाया, तुझे पता नहीं था कुत्ते ने मुंह मारा? फरमाने लगे, हज़रत वो तो आपके दर का कुत्ता था। ठीक है, तो आपके दर का कुत्ता भी हमारे सार आँखों पर, तो हज़रत इसलिए मैंने वो आटा खा लिया। इतनी बात सुननी थी। ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी ने इतनी नफ़ी देखने के बाद आपको सीने से लगाया और फरमाया, जा जो कुछ मुझ में था मैंने तुम में कर दिया। खुश हो गए, फरमाया मेहर अली तू आटा नहीं ले गया तो शमसुद्दीन को भी ले गया। ये नफ़ी करनी मुश्किल है, बातें करनी बहुत सौखी। इतनी बातें करते हैं जी, लाफ्ज़न लाफ छोड़ते हैं,
جی ہمارے جیسا علمی بندہ کوئی نہیں، کوئی بیٹھ کر چینل بنا کر اولیاء کے خلاف بول رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ ارے سب سے پہلے یاد رکھو لا الہ، کوئی معبود نہیں، اپنی نفی ہے، یہ نفی کرو، اپنی نفی کی نہیں ہے، ہم نے اپنے آپ کو زیر کیا نہیں، ختم کیا نہیں، مٹایا ہے، کسی کے آگے نہیں، اور باتیں ہم اتنی کرتے ہیں۔ میرے دوستو یاد رکھیں، اس کے بعد حضرت پیر مہر علی شاہ فرماتے ہیں میرا سینہ روشن ہو گیا، جو چیز محنت سے نہیں مل رہی تھی وہ نظر کرم سے مل گئی۔ آج ہم نے اچھا شارٹ کٹ راستہ نکالا ہوا ہے، اور پیر صاحب اس میں اللہ ذات بتا دیں، آپ اصلی نہیں بتاتے، فلانا فلانا۔ اور میرے دوست سب سے پہلے میرے نبی کریم صاحب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ صرف باتیں نہیں کیا کرتے تھے، حضور کے صحابہ صرف نمازیں ہی نہیں پڑھا کرتے تھے، صرف حج پہ حج ہی نہیں کیا کرتے تھے، ذکر و اذکار بس یہی کام نہیں کرتے تھے، بلکہ اللہ کے رسول کے صحابہ حضور نبی کریم سے محبت کرتے تھے، اپنا جان، اپنا مال، اپنا ہر چیز حضور کی نالین پر قربان کر دیتے تھے۔ حضور وضو کرتے تھے، ان کے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، ان کا تھوک مبارک، لعاب دہن مبارک زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے۔ صحابہ پانی اٹھا کر اپنے چہروں پر، جسموں پر مال لیتے تھے۔ وضو کا بچا ہوا پانی جسے نہیں ملتا وہ دوسرے صحابی کے ہاتھ کو چھو کر پانی لے لیتا تھا۔ اللہ اکبر، یہ نفی تھی، یہ مٹنا تھا، یہ جھکنا تھا، یہ عاجزی تھی جو اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو سکھائی، اور اس کے بعد اللہ کا دین درس دیا۔ میرے دوستو آج ہم اپنی سب سے پہلے کامل مرشد کی بیعت کریں، اس کے مرید ہو جائیں۔ کوئی بھی مرشد جو آپ کو کامل لگتا ہو اس کے مرید ہو جائیں، اس کے تابع ہو جائیں، اور اس سے اس میں اللہ ذات کی طلب رکھیں، تو انشاءاللہ تعالی میرا عقیدہ ہے اگر وہ کامل مرشد ہوا تو یقیناً آپ کا سینہ اس میں ذات سے منور کر کے آپ کو دو جہانوں سے وہ بے نیاز کر دے گا، کیونکہ سلطان العارفین نے فرمایا جس کا دل اس میں اللہ ذات سے روشن ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت اسے کن فیکون کا درجہ و مرتبہ عطا کرتا ہے اور اسے دنیا سے بے نیاز کر دیتا ہے، اور وہ اللہ کی ذات میں گم ہو کر بااختیار ہو جاتا ہے۔ زمین آسمان کے خزانے اس پر کھل جاتے ہیں۔ انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ مسیح تک تمام انبیاء بما امام الانبیاء کی اس کو زیارت ہوتی ہے، صحابہ اور اہل بیت کی زیارات ہوتی ہیں، وہ اپنی ہتھیلی پر روئے زمین کو دیکھتا ہے، اپنے پشت ناخن پر کونین کا تماشا دیکھتا ہے۔ سلطان باہو فرماتے ہیں جس بندے کو نظر کرم سے اللہ کے فضل سے اس میں اللہ ذات مل جائے، اللہ رب العزت اس بندے کو لا یحتاج کر دیتا ہے، لا یحتاج الی ربہ وغیرہ، سب سے بے نیاز بنا دیتا ہے۔ تو میرے دوستو ایک اور خوبصورت بات سن لیجئے، حضرت جو میں نے مہر علی شاہ کی بات سنائی، اس کے مرشد ہیں حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے مرشد ہیں حضرت خواجہ سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ علیہ، تونسا شریف والے۔ تو ایک دن حضرت خواجہ سلیمان تونسوی اونٹ پر بیٹھے جا رہے تھے، اور حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی نے اونٹ کی مہار پکڑی ہوئی تھی، اور آپ پیدل ننگے پاؤں آگے آگے جا رہے تھے۔ خواجہ شمس الدین سیالوی اوپر، پیر خواجہ سلیمان تونسوی بیٹھے تھے اونٹ پر۔ آپ نے کچھ دیر بعد دیکھا گرمی بڑی تھی، خواجہ سلیمان تونسوی نے دیکھا، آپ نے زمین کی طرف دیکھا تو شمس الدین سیالوی نے جوتی نہیں پہنی تھی، پاؤں میں نالین نہیں پہنی تھی۔ فرمانے لگا او شمس الدین، تو نے نالین کیوں نہیں، جوتی کیوں نہیں پہنی، جوڑا کیوں نہیں پہنا، چپل کیوں نہیں پہنی؟ تو حضرت فرمانے لگے یا میرے مرشد خواجہ سلیمان تونسوی، میری محبت نے، میری طریقت نے مجھے اجازت نہیں دی کہ میرا کامل مرشد میرے ساتھ ہو اور میں آپ کے ساتھ جوتی ڈال کر چلوں۔ حضرت میری یہ مجال کہاں، اللہ اکبر، یہ تو اپنی اپنی عقیدت ہے، محبت ہے۔ تو خواجہ سلیمان تونسوی نے کیا کیا، اونٹ پر بیٹھے تھے نا، آپ نے اپنی جوتی اتار کر دے دی، فرمایا شمس الدین یہ ڈال لے۔ خواجہ شمس الدین کو جوتی دینے کے بعد سفر شروع ہو گیا۔ پھر خواجہ سلیمان تونسوی نے کچھ دیر کے بعد نیچے دیکھا تو حضرت شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ آپ سرکار پھر ننگے پاؤں تھے، جوتی نہیں پہنی تھی۔ فرمانے لگے او شمس الدین، تو نے میری جوتی کیوں نہیں پہنی، اتنی گرمی ہے، تیرا صحرا میں پاؤں جلیں گے۔
تو کہنے لگے حضرت آپ کی جوتی ہو اور میں اپنے پاؤں میں پہن لوں، حضرت یہ میری کہاں مجال ہے؟ تو فرمایا پھر کہاں ہے؟ آپ نے ایسے اپنی پگڑی اٹھائی تو نیچے دیکھا پگڑی کے نیچے اپنے مرشد کی جوتی رکھی ہوئی ہے، اوپر پگڑی رکھی ہوئی ہے۔ تو فرمانے لگے حضرت جہاں پر آپ کی جوتی کا مقام تھا وہاں پر جوتی مبارک جوڑے مبارک پہنچ چکے ہیں۔ حضرت خواجہ سلیمان تونسوی نے جب اپنے مرید صادق سچے اللہ کے طالب خواجہ شمس الدین کی اس محبت و عقیدت کو دیکھا، اپنے اونٹ سے زمین پر تشریف لا کر فرمانے لگے میرے سینے سے لگ جا، جو کچھ مجھ میں تھا میں نے تجھے دے دیا، تیری یہ ادا اتنی پیاری لگی، جا تجھے وقت کا ولی بنا دیا۔ یہ ہے نظر کرم کسی ولی اللہ کی۔ تو اللہ کے ولیوں کی یعنی مرشد کامل کی نظر کرم لیں۔ اور جو کہہ رہے ہیں اس میں اللہ ذات کا طریقہ صحیح، ارے اس میں اللہ ذات کا طریقہ 1000 طریقے ہیں، اللہ تک پہنچنے کے 24,000 رستے ہیں، ہر رستے سے کئی فقراء اللہ تک جا رہے ہیں اور وہ ہر رستہ جو ہے دوسرے رستے سے الگ ہے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اس میں اللہ ذات یہ صحیح نہیں ہے، ان کا صحیح ہے، ان کا صحیح نہیں، ان کا طریقہ صحیح ہے؟ میرے دوست سب طریقے اللہ تک جاتے ہیں، مگر یاد رکھیں جو سب سے احسن طریقہ ہے، خوبصورت طریقہ ہے، بالکل اللہ تک پہنچنے کا طریقہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، جو اس آیت کا مصداق عقیدہ ہے، اس آیت کو بالکل اپنے اوپر ہے، اپنے اوپر اس آیت کو لازم و ملزوم کر کے جو بندہ اللہ تک جاتا ہے میرے دوستو اس کو وہاں پر سلوٹ ہوتا ہے، وہ منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ یہاں پر فیصل آباد میں ایک ولی اللہ ہیں حضرت ابو انیس صوفی محمد برکت علی رحمۃ اللہ علیہ، آپ حضرت نے ارشاد فرمایا ایک دیوانہ عرش پر گیا، اس نے دیکھا ایک اور بندہ عرش پر کھڑا تھا، پوچھا تو کیسے آیا؟ کہنے لگا میں خود ہی آ گیا۔ فرمایا پھر تو گر جائے گا، رجت کا شکار ہو جائے گا، مجنون ہو جائے گا، جسے ہم کہتے ہیں سائیکو ہو جائے گا۔ حضرت فرماتے ہیں میں عرش معلیٰ سے جب واپس آیا اس بندے کا اوندھے منہ گرے پایا، کیوں؟ وہ بندہ کامل مرشد کے بغیر اللہ کی رسائی حاصل کرنے میں لگ گیا۔ حضرت بابا بلے شاہ عارف قصوری فرماتے ہیں تینو کون لگاوے پار بنا گرو اپنے، تینو کون لگاوے پار بنا گرو اپنے، کدی بندا نہیں کوئی یار بنا گرو اپنے، نماز روزے تے حج زکاتاں کس کم آنیاں سام صلاتاں، اے جانیاں سب بیکار بنا گرو اپنے، کدی بندا نہیں کوئی یار بنا گرو اپنے، ایتھے اوتھے دوئی جہانی، ایتھے اوتھے دوئی جہانی، ہونا پینا بہت خبار بنا گرو اپنے، ہوندا رب دا نہیں دیدار بنا گرو اپنے۔ تو وہ بندہ جو بغیر مرشد کے پہنچا تو وہ کبھی منزل پر نہیں پہنچا، ٹھیک ہے؟ تو میرے دوستو سب سے پہلے کامل مرشد، پھر فنا فی رسول، اور پھر فنا فی اللہ اور بقا باللہ، پھر لطیفہ نفسی قلبی روحی سری خفی مخفی اخفا، جہاں کی کہیں گے ہم آپ کو بات سنائیں گے، سیر کروائیں گے انشاءاللہ۔ پر ہمارے ساتھ چلیے گا، ہمیں دیکھتے ہمارا چینل سنیے اور ہم سے آسان طریقے سے پوچھئے، انشاءاللہ ہمیں جو ہمارے مرشد کامل نے اللہ کے فضل سے عطا فرمایا ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو کامل مرشد کی بیعت عطا فرمائے، تابعداری عطا فرمائے، مریدی عطا فرمائے، اور اپنے اپنے مرشد کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔